بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم عاشوراء کی فضیلت۔ فقی ابو اللیث اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یوم عاشوراء کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 1000 فرشتوں کا ثواب مرحمت فرماتے ہیں۔ جو عاشوراء کا روزہ رکھتا ہے اسے 10,000 حج اور عمرہ کرنے والوں کا ثواب ملتا ہے اور 10,000 شہیدوں کا۔ جو کوئی عاشوراء کے دن کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہر بال کے عوض اس کا ایک درجہ بلند کرتے ہیں۔ اور جو شخص عاشوراء کی شام کسی مسلمان کا روزہ افطار کراتا ہے وہ ایسا ہے گویا اس نے تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو افطار کرایا اور انہیں پیٹ بھر کے کھانا کھلایا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نے یوم عاشوراء کو تمام دنوں پر فضیلت بخشی ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں، اللہ نے آسمان و زمین عاشوراء کے دن پیدا فرمائے، پہاڑ، سمندر، لوح و قلم اور جنت بھی اسی دن پیدا فرمائے۔ حضرت آدم اور حوا کی پیدائش بھی اسی دن ہوئی اور اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت اسی دن میں ہوئی اور اسی دن ان پر آگ گلے گلزار بنی تھی۔ فرعون اسی دن غرق ہوا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کٹھن بیماری کے اندر مبتلا کیا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی تندرستی اسی دن ملی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اسی دن قبول ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی لغزش اسی دن معاف ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اسی دن مملکت سپرد ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھانا اور حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی آسمان پر اٹھانا اسی دن ہوا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی اسی دن کی ہے، لیکن یہ روایت، یہ قول کمزور ہے۔ قیامت کے دن اسی دن قائم ہوگی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں عاشوراء کا دن ہی وہ دن ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پہاڑ پر لگی اور وہ اس سے باہر نکلے، اور اسی دن شکرانہ کا روزہ اور اسی دن فرعون غرق ہوا۔ بنی اسرائیل کے لیے سمندر پھٹا اور انہوں نے اس دن کا روزہ رکھا۔ تجھ سے بھی اگر ہو سکے تو اس دن کا روزہ رکھ لیا کرے۔ حضرت محمد بن میسرہ فرماتے ہیں ہم نے سنا ہے کہ جو شخص اپنے اہل و عیال پر کھانے وغیرہ کی وسعت کرتا ہے 10ویں محرم الحرام کو اللہ تعالیٰ سال بھر کے لیے اس پر وسعت فرماتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا اور صحیح پایا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں
کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے اور دیکھا کہ یہود عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگے اللہ نے اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے مقابلہ میں کامیابی عطا فرمائی تھی، لہذا ہم اس کی تعظیم میں روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تمہاری بنسبت زیادہ تعلق رکھتے ہیں، چنانچہ آپ نے اس دن روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 10ویں محرم الحرام جسے عاشورہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اگر کوئی آدمی شخص اس دن روزہ رکھتا ہے 1 سال کے لیے کفارہ ہے۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہے قریش دور جاہلیت میں یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ میں اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ مدینہ پاک تشریف لے آئے اور رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا میں پہلے عاشورہ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا کرتا تھا، اب اختیار ہے، جو چاہے رکھے جو چاہے نہ رکھے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ عاشورہ کا روزہ رکھنا اس کا حکم استحبابی ہے، وجوبی نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے تنہا عاشورہ کا روزہ رکھنا یہ مکروہ تنزیہی ہے، اس لیے علماء نے یہ بیان کیا ہے عاشورہ سے 1 دن پہلے یا عاشورہ کے 1 دن کے بعد ایک روزہ اس کے ساتھ ملا لے۔ محرم الحرام میں دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے لوگ محرم کے عشرے اول میں یا محرم میں بیان کی تخصیص کرتے ہیں اور لوگوں کے رونے کے لیے مجلس کا انعقاد کرتے ہیں، جیسا کہ ہمارے شہروں میں مروج ہے۔ فعل روافض کے ساتھ مشابہ ہے، وَمَن تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ۔ 10ویں محرم الحرام کا جو دن ہے اس میں ہمیں اور آپ کو کیا کرنے کا ہے، اس دن کیا حکم ہے، حضرت مولانا تقی صاحب عثمانی بیان فرماتے ہیں احادیث سے عاشورہ کے روز دوسرے اعمال ثابت نہیں ہے، صرف ایک ہی عمل ثابت ہے، وہ یہی عمل ہے کہ 10ویں محرم الحرام کا روزہ رکھنا، باقی ان کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں وہ سب خرافات ہے۔